السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد اشرف اور آج میں آپ کو انٹروڈکشن اکنامکس کا دوں گا. تو فرسٹ یہ اکنامک. اوکے، اکنامکس اکانومی سے نکلا ہے. اکانومی کا مطلب ہوتا ہے مینجمنٹ، اور جیسے کہ منی مینجمنٹ. اور اس کی ایگزامپل ہے ایک بچہ جو اپنی پاکٹ منی جمع کرتا ہے، اور ایک شاپ کیپر اپنا منی جمع کرتا ہے. بٹ یہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں. اور مینجمنٹ کی ہمارے پاس فارمز آتی ہیں. فرسٹ مائکرو اینڈ دین میکرو. اب مائکرو بولتے ہیں چھوٹے کو، تو چھوٹے میں آپ کے پاس آئے گا 1 لاکھ to 2 لاکھ، 10 روپیز to 10 لاکھ. اوکے، اور مائکرو اکنامکس مور منی اور آن بگ لیول، یعنی زیادہ پیسے وہ کمائیں گی کروڑوں پہ. اور اب ایک سوال آتا ہے کہ ہم ایک جو آنر ہوتا ہے کمپنی کا، اس کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے یا ایک گارڈ کو؟ تو زیادہ پیسے تو ملتے ہیں آنر کو، لیکن آنر کچھ کام بھی نہیں کرتا ہے، بس بیٹھا رہتا ہے. اور سیکورٹی گارڈ تو اپنی جان کو خطرے میں لے کے حفاظت کر رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ کاپس کو یا پھر گارڈز کو ہم پیسے کم کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گارڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو آنر ہوتا ہے وہ بہت کم ملتا ہے، اسی لیے. اوکے، کیونکہ گارڈ ریپلیس ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک اسکول ہے، اس میں ایک گارڈ ہے، وہ چوریاں کرتا ہے اور پرنسپل کو پتہ چل گیا تو وہ اسے آسانی سے ریپلیس کر کے نیو گارڈ لگا سکتی ہے. اور اب ایک میتھ سائنس کا ٹیچر ہے، وہ ہو گیا ہے اس کی طبیعت خراب ہوگی تو اس نے چھوڑ دیا ہے اسکول کو. تو پھر اب نیو سائنس کے ٹیچر کو لانا مشکل ہوگا، یا وہ اس سے لانا کیا کہتے ہیں گارڈ کو؟ آپ بولیں گے کہ گارڈ کو، سائنس کے ٹیچر کو. تو اسی لیے گارڈ کی پولیس کی اس کی گارڈ کی سیلری کم ہوتی ہے. اب مائکرو اکنامکس یعنی اسمال لیول پہ منی. مائکرو اکنامکس اسٹڈیز ہاؤ households and businesses make decisions about limited resources. اور وہی اگر آئے ہم میکرو اکنامکس، تو یہ بہت زیادہ بڑے لیول پہ ہوتی ہے، بگر لیول پہ. اور اس کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں تو پھر وہ ایک پالیسی لکھ کے دیتا ہے، اور بڑی وہ امپورٹ بھی کرتی ہیں اور ایکسپورٹ بھی. اور نیکسٹ، ہسٹری آف منی. پہلے ہوتا تھا کہ شکار کرتے تھے اور کھاتے تھے، پھر اس کے بعد شکار کرتے تھے اور کھاتے تھے تو شکار اتنا زیادہ لوگوں کو نہیں ملتا تھا، اکثر بہت زیادہ سخت گرمیوں میں اور بہت زیادہ سخت سردیوں میں. اسی لیے انہوں نے پھر فروٹس اینڈ ویجیٹیبل اینڈ پلانٹس کھانے لگے. اور دیکھیں، ایک بندہ ہے، اس کے پاس ٹماٹر کی فصل ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس ہے جوتے، ٹھیک ہے. اب میں ٹماٹر کی فصل والے کے پاس جاؤں گا
اور میں بولوں گا مجھے ٹماٹر دے دو، تو پھر وہ بولے گا میں تمہیں کیوں دوں؟ تو 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 آپ اس سے بولیں گے کہ کہ تمہارے پاس تو اتنے زیادہ ہیں، تم کیا کرو گے اس کا؟ تو وہ بولے گا مجھے بھی کچھ دو گے اس کے بدلے؟ تو آپ بولیں گے ہاں میں جوتے دوں گا، تو آپ جوتے لے لیں گے اس سے۔ پھر جب آپ واپس ٹماٹر لینے جائیں گے تو اس کے پاس تو جوتے ہوں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے اس کو ایگریکلچر ریولوشن کو اس چھوڑ دیا، اور پھر بیٹر سسٹم کو کیا، کرنسی کوائن۔ یہ کرنسی کوائنس یعنی اب سکہ جو ہوتا ہے، سکے کو آپ نے دیا اور آسانی سے آپ جیب میں بھی آ سکتا ہے، لیکن سکے بھاری بھی بہت ہوتے تھے اور لوٹ بھی سکتا تھا۔ جب اس لیے بینکنگ سسٹم آیا، یہ وہ والا بینکنگ سسٹم نہیں ہے جو آج ہم یوز کرتے ہیں، بینک میں گئے اپنے پیسے نکال لیے۔ تو وہ ہم ایک بھروسے والے بندے کو پیسے دیتے تھے، اور پھر وہ جاتا تھا اور بندے کو دیتا تھا، اور بندہ ہمیں ایک کاغذ دیتا تھا، اور وہ کاغذ ہم اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور پھر ابھی آیا ڈیجیٹل منی۔ ڈیجیٹل منی میں جیز کیش، ایزی بینک کا پیسہ، بینک ایپ، پاپل اور خریدو۔ تھینک یو۔